أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الرحمن پر بات کریں گے. رحمان، بہت زیادہ مہربان، بہت زیادہ رحم فرمانے والا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. کہہ دو اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، تم جس کو بھی پکارو گے سو یہ بہترین نام اسی کے ہیں. یعنی چاہو تو اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو، کیونکہ رحمان بھی اس کا نام ہے. قرآن مجید کی ہر سورت سے پہلے سوائے سورت التوبہ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم آتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان، بار بار رحم فرمانے والا ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی اس صفت کی بہت زیادہ تکرار ہے قرآن مجید میں. سورۃ فاتح کے شروع میں بھی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے تمام جہانوں کا. کون ہے وہ رب؟ جو بہت ہی مہربان ہے، جس نے ہم پر ساری نعمتیں اس زمین کے اندر سے بھی نکالی اور آسمان سے بھی برسائیں اور ہر طرح سے ہمیں مالا مال کیا. یہ سب اس کی رحمت کی وجہ سے ہے، ورنہ ہم نے اپنے رب کے لیے کیا کیا ہے؟ اسے تو ہماری ضرورت بھی نہیں. ارشاد باری تعالی ہے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر رکھا ہے، لکھ رکھا ہے. یعنی رحمت اس کی ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، ہر چیز پر غالب ہے. وہ بندوں کے ساتھ معاملہ بندوں کے اعمال کے مطابق نہیں کرتا، وہ اپنی رحمت کے ساتھ کرتا ہے. ہم بندے دن رات گناہ کرتے ہیں، دن رات اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، لیکن وہ ہم پر رحم کرتے ہوئے ہماری تمام ضروریات پوری کرتا ہے. الرحمن جو بہت ہی مہربان ہے، اس کی یہ رحمت صرف انسانوں پر ہی نہیں، تمام مخلوقات پر ہے، تمام حیوانات پر ہے. اور پھر یہ رحمت ہی ہے جو انسان کے لیے امید اور آرزو کے دروازے کھولتی ہے اور انسان کے اندر چھپی ہوئی فطرت کو ابھارتی ہے، اسے نیک عمل پر ابھارتی ہے، اس کے اندر سے خوف اور مایوسی کو دور دھکیلتی ہے اور انسان کے دل میں امن و امان کا احساس دلاتی ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کا رب بہت ہی مہربان ہے، بہت ہی رحم فرمانے والا ہے، جو ہر حال میں اپنے بندے کا خیال رکھنے والا ہے، خواہ بندہ نیک کام کر رہا ہو یا گناہ کے کام کر رہا ہو. اور پھر یہ بھی یاد رہے کہ رحمان کا یہ نام صرف رحمان کے لیے خاص ہے، اس لیے کوئی شخص اپنا نام صرف رحمان نہیں رکھ سکتا. ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو نام پسند ہے وہ عبد الرحمن ہے، یعنی رحمان سے پہلے عبد کا لفظ لگایا جائے کہ بندہ خود رحمان نہیں، کیونکہ کسی بھی انسان کے اندر رحمان جیسی صفت نہیں ہو سکتی. ہاں، وہ رحمان کا بندہ ضرور ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں متعدد جگہوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس نام کا ذکر آیا ہے، تقریباً 45 جگہوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ. اور قرآن مجید کی ایک سورت بھی اس نام سے ہے، سورۃ الرحمن، جو بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیاری سورت ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہوا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے دنیا اور آخرت میں تیار کی ہیں. بہت ہی بہترین چیزیں، ان میں سے ایک ایک چیز کا نام لیا، لیکن حیرت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے اس نے اپنی جس نعمت کا ذکر کیا ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے، سورت کا آغاز ہوتا ہے الرحمن علم القرآن. کون ہے رحمان؟ کون ہے رحم فرمانے والا؟ کون ہے مہربان جو
قرآن کی تعلیم دیتا ہے. گویا انسان کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ رحمان نے پوری کی، لیکن ان میں سے سب سے بڑی ضرورت یعنی ضرورت ہدایت کہ انسان اس زندگی میں کس طرح اپنے عقل اور شعور اور ہوش و حواس کو صحیح طور پر استعمال کرے، کسی بھی کام میں کون سا راستہ اختیار کرے. اس نے اس کے لیے انسان کو تنہا نہیں چھوڑ دیا. الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، جس نے ہر چیز کو ایک صورت بخشی پھر ان کو راہ دکھائی. جس طرح اس نے پودوں کو سکھایا کہ انہوں نے کیا پیدا کرنا ہے، کیسے ظاہر ہونا ہے، جس نے ایک چھوٹے سے چھوٹے جانور کو اپنا کام سکھایا، اسی نے انسان کو زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ حیات دیا، بہترین طریقہ سکھایا، انسان کی ہدایت کا بندوبست کیا اور قرآن کی تعلیم دی. پھر اس کے بعد خلق الانسان، انسان کی تخلیق کی بات ہوئی کہ یہ بھی اس کی رحمت ہے. علمہ البیان، اس کو بولنا سکھایا، اسے اظہار خیال کرنا سکھایا، یہ بھی رحمان کی رحمت ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالی کی اتنی نعمتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ جن کو انسان شمار نہیں کر سکتا، ان کو گن نہیں سکتا. اسی لیے سورۃ الرحمن میں بار بار اس آیت کی تکرار ہوتی ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. تو ہم کسی بھی نعمت کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر رب عطا نہ کرے تو کوئی انسان یا کوئی دوسری مخلوق انسان کو یا دوسری مخلوقات کو وہ سب کچھ دے نہیں سکتی. اسی طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر آتا ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، کہ وہ اللہ کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے، وہی جس کے سوا کوئی الہ نہیں، جو غیب اور حاضر کا جاننے والا، جو بہت ہی مہربان، بہت ہی لطف و کرم کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا رب ہے. ایک اور جگہ پر فرمایا کہ یہ قرآن تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ رحمان الرحیم کی طرف سے نازل کردہ ہے. یہاں پر ایک اور حیرت کی بات یہ ہے کہ رحمان کے ساتھ مزید تاکید کے لیے صفت الرحیم کا بھی بار بار ذکر آتا ہے، یعنی اس کی رحمت خاص بھی ہے اور اس کی رحمت عام بھی ہے، اس کی رحمت انسانوں پر بھی ہے اور اس کی رحمت حیوانوں پر بھی ہے، اس کی رحمت ماننے والوں پر بھی ہے اور اس کی رحمت ان پر بھی ہے جو اس کے وجود کا ہی انکار کرتے ہیں یا اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں. ایسی رحمت اور کس کے اندر ہوگی؟ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی متعدد احادیث میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کا ذکر کیا ہے، اس نام کا ذکر کیا ہے اور اس کی نسبت سے کچھ تعلیمات دی ہیں. مثلا ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے 3 قسم کے ہوتے ہیں، بعض گھوڑے تو رحمان کے ہوتے ہیں اور بعض انسان کے اور بعض شیطان کے، اور رحمان کا گھوڑا تو وہ ہوتا ہے جسے اللہ کے راستے میں باندھا جائے. تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے ہمارے لیے سواریوں کا انتظام کیا، یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے کھانے پینے کے لیے طرح طرح کی چیزیں اگائی، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمارے زبان کو ذائقہ کی قوت دی کہ ہم مختلف چیزوں کو چکھ سکے اور ان سے لطف اٹھا سکے. یہ اس کی رحمت ہے کہ اس نے صرف چکھنے کی نہیں سونگنے کی صلاحیت بھی دی تاکہ جو چیز کھا رہے ہیں اس کے ذائقے کے ساتھ ساتھ اس کی خوشبو سے بھی فائدہ اٹھائیں. پھر اس نے ہمیں دیکھنے کی صلاحیت بخشی، یہ بھی اس کی رحمت ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھ کر بھی اس سے لطف اٹھاتے ہیں. پھر اسی طرح اس نے چھونے کی صلاحیت دی، اس کی مختلف طرح کی نعمتوں کو جب ہم کھا رہے ہوتے ہیں، استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ہاتھوں سے چھو کر بھی ایک لذت حاصل کرتے ہیں. یہ سب کچھ اس کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے اپنے بندے کو اتنی بہترین قوتوں اور صلاحیتوں سے نوازا ہے. ان ساری نعمتوں کے ہوتے ہوئے انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، اور رب اس بات کا شکوہ بھی کرتے ہیں. وہ رب رحیم قرآن مجید میں ہمیں بتاتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو رحمان کی ان نعمتوں کو، اس رحمت کو محسوس ہی نہیں کرتے. قرآن مجید میں آتا ہے، وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ. اور جب یہ منکر آپ کو دیکھتے ہیں تو بس مذاق ہی اڑانے لگتے ہیں، کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا ذکر کرتا ہے
جبکہ وہ خود رحمان کے ذکر سے منکر ہیں، یعنی رحمان کی دی ہوئی ساری رحمت سے، نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن اس کو یاد نہیں کرتے، اس کی رحمت کو محسوس نہیں کرتے، اس کا شکر ادا نہیں کرتے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں وہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا ہم اس کو سجدہ کریں جس کا تو ہمیں حکم دیتا ہے؟ اور یہ دعوت ان کی نفرت میں مزید اضافہ کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود کہ وہ رحمان کو سجدہ نہیں کرتے، وہ اس کی نعمتوں کا اعتراف نہیں کرتے، وہ اس کی مہربانیوں کو محسوس نہیں کرتے، رحمان اپنی رحمت کرنا بند نہیں کرتا، پھر بھی وہ دن رات ان پر اپنی رحمت کرتا چلا جاتا ہے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مشرکین مکہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ اس کے اس نام کو نہیں جانتے تھے، نہیں پہچانتے تھے. صلح حدیبیہ کا واقعہ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے جس میں سہیل بن عمر آیا تو کہنے لگا کہ ہمارے اور اپنے درمیان صلح کی ایک تحریر لکھ لیں. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب کو بلوایا اور فرمایا کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو مہربان ہے، رحمان ہے، بہت بار بار رحم فرمانے والا ہے. تو سہیل کہنے لگا اللہ کی قسم میں رحمان کو نہیں جانتا. یہ کس قدر حیرت کی بات ہے کہ جس کی رحمت سے ہم سانس لیتے ہیں، جس کی رحمت سے ہم چلتے پھرتے ہیں، جس کی رحمت سے یہ ساری کائنات ہمارے لیے مسخر کی گئی، جس کی رحمت کی وجہ سے ہمیں ہر چیز کی تعلیم دی گئی، ہمیں عقل اور سوچنے سمجھنے کی قوت دی گئی، اسی کو انسان نہ پہچانے، اسی کی ناشکری کرے. تو کہنے لگا کہ میں رحمان کو نہیں جانتا، وہ کیا چیز ہے؟ ہاں تم یوں لکھو بسمک اللہم جیسے تم پہلے لکھا کرتے تھے. انسان کے لیے کس قدر بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمت کو محسوس نہ کرے، کیونکہ یہی رحمت انسان کے اندر ایک رقت پیدا کرتی ہے، اپنے رب کا ایک قرب نصیب کرتی ہے. اس رحمت کا احساس بندے کے اندر بندوں کے لیے بھی مہربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے. اور رحمان صرف الرحمان نہیں بلکہ ارحم الراحمین ہے، سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ اپنے بچے کو لے کر اسے سینے سے لگانے لگا، اسے پیار کرنے لگا. تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہیں اس پر رحم آتا ہے، یعنی تمہارے دل میں اس کے لیے محبت ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں. تو آپ نے فرمایا اللہ کو تم پر اس سے بھی زیادہ رحم آتا ہے. یعنی جس طرح ایک والد یا ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اور اس پر رحم کرتی ہے، اس پر شفقت کرتی ہے، اس کا خیال کرتی ہے، اس کی نگہبانی کرتی ہے، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ تم پر رحم آتا ہے جس طرح تمہیں اپنے اس بچے پر رحم آتا ہے. اور وہ ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کر چکا تو اپنی کتاب یعنی لوح محفوظ میں جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے اس نے یہ لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس کے غصے اور اس کے غضب سے کہیں زیادہ ہے. ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی رحمت کے 100 حصے ہیں جن میں سے اس نے صرف ایک حصہ زمین پر اتارا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک جنات، انسانوں، چوپایوں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی گئی ہے، یعنی ان کے اندر ڈال دی گئی ہے. اور اس رحمت کی وجہ سے وہ آپس میں ایک دوسرے پر مہربانی اور شفقت کرتے ہیں. اسی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پہ شفقت کرتا ہے، یعنی دوسرے جانوروں کو وہ ہنٹ کر لیتا ہے، ان کا شکار کرتا ہے، لیکن اپنے بچے کو وہ پلنے دیتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 99 رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جن سے وہ قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت کرے گا، کیونکہ قیامت کے دن کوئی بھی ایسا نہ ہوگا کہ جس کے اعمال ایسے ہوں کہ وہ صرف اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں جا سکے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کو بھی اپنی رحمت کہا ہے کہ انتی رحمتی، تو میری رحمت ہے، ارحم بکی من اشاء، تیرے ذریعے میں جس پہ چاہوں گا رحم فرماؤں گا. یعنی کسی بھی انسان کا جنت میں جانا
صرف اور صرف اللہ کی رحمت کی بنا پر ہے. پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جانا ہے تو پھر اچھے عمل کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، اچھے اعمال، نیک اعمال، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال اللہ کی رحمت کو جوش میں لاتے ہیں، وہ اس کی رحمت کو لانے کا سبب بنتے ہیں. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 اجزاء میں تقسیم کیا، جن میں سے 99 اس کے اپنے پاس ہیں اور ایک حصہ اس نے زمین پہ نازل کیا. اسی وجہ سے، اس ایک حصے کی وجہ سے جو اس نے پوری مخلوق کے اندر بانٹ دیا، مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا معاملہ کرتی ہے، اچھائی سے پیش آتی ہے. یہاں تک کہ گھوڑا اپنے بچے پر پاؤں نہیں مارتا، یعنی وہ جو ہر چیز کو پاؤں کے ساتھ دھکیل دیتا ہے وہ اپنے بچے کو نہیں دھکیلتا، اس اندیشے کے تحت کہ اسے کوئی نقصان نہ ہو. پھر یہ ہے کہ قیامت کے دن اس ایک حصے کی واپسی اور اللہ کے دوستوں کو اس سے مکمل فائدہ پہنچے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو ایک حصہ رحمت کا دنیا میں اتارا ہے، قیامت کے دن یہ بھی اپنے 99 حصوں میں ڈال کر 100 پوری کر کے اپنے اولیاء اور اپنے دوستوں پر نچھاور فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے اللہ نے تمام زمین والوں پر صرف ایک رحمت نازل کی ہے اور باقی 99 اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کے لیے رکھ چھوڑی ہے. پھر اللہ اس ایک رحمت کو بھی، یعنی جو ابھی اس نے اس دنیا میں اتاری ہوئی ہے، اسے بھی اس 99 کے ساتھ ملا دے گا اور قیامت کے دن اپنے دوستوں پر اپنی 100 رحمتیں پوری فرما دے گا. تو آپ سوچئے کہ پھر وہ کیسا انعام ہوگا، کیسا اکرام ہوگا، کیسا احسان ہوگا جو وہ اپنے بندوں پر کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت محسنین کے بہت قریب ہے، جیسے کہ ارشاد فرمایا، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں، احسان کرنے والوں کے بہت قریب ہے. یعنی ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے، لیکن قیامت کے دن وہ خاص اس کے دوستوں کے لیے ہوگی. وہ دوست کون ہیں؟ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس دنیا میں راضی کرتے ہیں، اس کے احکامات پر چلتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کی خوشی کو اپنی خوشی پر مقدم رکھتے ہیں، اس کی رضا کو اپنی رضا کے آگے رکھتے ہیں. ایسے لوگوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں تمام کر دے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے نافرمانوں پر بھی کچھ رحمت ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ جہنمی جو اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی جہنم میں، ان پر تو نہ موت آئے گی اور نہ ہی انہیں کوئی زندگی نصیب ہوگی. البتہ جن پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ارادہ فرمائے گا انہیں جہنم میں موت دے دے گا. پھر سفارش کرنے والے ان کی سفارش کریں گے اور ہر آدمی اپنے دوستوں کو نکال کر لے جائے گا. وہ لوگ ایک خصوصی نہر میں، جس کا نام نہر حیات ہے یا نہر جنت، وہاں غسل کریں گے اور ایسے اگائیں گے جیسے سیلاب کے بہاؤ میں دانہ اگاتا ہے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ رحمت اپنے دوستوں کے لیے تو خاص ہوگی، لیکن اس کی اس رحمت سے کچھ وہ بھی لوگ فائدہ اٹھائیں گے کہ جو اس کے نافرمان ہیں، جن کے پاس کوئی ایک بھی نیکی یا کوئی ایک بھی فرما برداری کا کام نہیں تھا. اس دنیا میں اگر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کرنا چاہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ باہر نکلے اور زمین و آسمان کی تخلیق پر غور کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدات کو دیکھے کہ کس طرح بارش برستی ہے، کیونکہ بارش بھی اس کی رحمت کا ایک حصہ ہے. اور پھر کس طرح رات دن میں اور دن رات میں تبدیل ہو جاتے ہیں، کس طرح زمین پر یہ تبدیلی آ جاتی ہے، کس طرح سورج کی تپش فصلوں کو پکاتی ہے اور کس طرح چاند کی روشنی راتوں کو ٹھنڈک بخشتی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور اس نے اپنی رحمت ہی سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو. یہ بندے کو جو نیند کی صلاحیت بخشی ہے، سونے کی جو توفیق دی ہے، یہ بھی اس کی رحمت ہے. اور جب رات آ جاتی ہے، رات کا اندھیرا گہرا چھا جاتا ہے اور ہر چیز سکون پکڑتی ہے،
تو اپنے بندوں کو بھی رب سلا دیتا ہے، اور یہ بھی اس کی رحمت کی علامت ہے. اور پھر دن کو اس نے روشن بنایا، کس لیے؟ تاکہ تم اس میں اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو، اپنے رزق کو تلاش کر سکو، دنیا میں کام کاج کر سکو. کیونکہ جب سورج نکلتا ہے تو انسان کے اندر ایک عجب طرح کی نشاط ہوتی ہے، اس وقت بھی انسان کو اپنے رب کی رحمت کو محسوس کرنا چاہیے. گرمی کے بعد جب ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو یہ کون چلاتا ہے؟ یہ بھی رب کی رحمت کی علامت ہوتی ہے. اسی طرح جیسے یہاں فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہی ہے جس نے ہواؤں کو اپنی رحمت سے پہلے خوشخبری کے لیے بھیجا. یعنی بارش کے آنے سے پہلے جب ہوا چلتی ہے تو اس کی رحمت کو محسوس کرنا چاہیے. اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا، یعنی بارش کا پانی ہر چیز کو دھو ڈالتا ہے، درختوں کو، نباتات کو اور مختلف چیزوں کو، اور اس میں انسانوں اور حیوانوں کے لیے پینے کا بھی حصہ ہے. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت جو ہے یہ اس کی کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے. وہ صاحب اقتدار ہے، وہ عرش پر مستوی ہے، وہ سب سے بلند ہے، اس کے باوجود مہربان ہے. دنیا میں آپ دیکھیں گے کہ عام طور پر جب کسی انسان کو کوئی اقتدار ملتا ہے یا کوئی طاقت ملتی ہے تو عموماً وہ ظالم ہو جاتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کر طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ بلند مقام کس کے پاس ہے؟ لیکن اس کے باوجود وہ مہربان ہے. قرآن مجید میں آتا ہے الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، یعنی اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود وہ مہربان ہے. پھر اسی طرح قرآن مجید میں متعدد مقامات پر العزیز الرحیم کا لفظ آتا ہے. ایک طرف وہ زبردست ہے، وہ غلبے والا ہے، وہ قوت والا ہے، وہ اپنا حکم نافذ کر سکتا ہے، اور دوسری طرف وہ بہت مہربان ہے. عام طور پر بندوں کے اندر زیادہ تر وہ مہربان ہوتے ہیں جو اپنی کسی ویکنس کی وجہ سے دوسروں پر مہربانی کر رہے ہوتے، یا تو فطرتاً ان کے اندر ایک ایسی کیفیت ہوتی، یا پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کوئی قوت نہیں رکھتے، کوئی طاقت نہیں رکھتے، تو عام طور پر وہ مسکین ہو جاتے ہیں یا پھر نرم مزاج ہو جاتے ہیں. بائی چوائس بہت کم لوگ مہربانی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، کیونکہ جو جو نعمتیں زیادہ ہوتی چلی جاتی، یعنی ان پر اللہ کا فضل زیادہ ہوتا ہے، وہ تو بندوں کے ساتھ مہربانی کی خو کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ ماشاء اللہ، مگر یہ کہ جس کو اللہ توفیق دے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو سارے خزانوں کا مالک، جو سب کچھ کر سکتا ہے، وہ اپنے نافرمانوں کو ایک آن میں ختم کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کو رزق دیتا رہتا ہے. اور ایک اور جگہ پر فرماتا ہے وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، اگر وہ بندوں کے گناہوں کی وجہ سے انہیں پکڑنے لگے تو بہت جلد ان کو عذاب دے دے، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا. اور آپ دیکھیے، کسی اور کی بات چھوڑیے، خود ہم اپنے آپ پر غور کریں تو ہم ایک دن میں کتنی نافرمانیاں کر جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم چلتے پھرتے کھاتے پیتے سب کچھ کرتے ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پلٹنے کا موقع بھی دیتے ہیں کہ ہم اس سے معافی مانگ لیں تو معاف بھی کر دے گا. یعنی ساری نعمتیں لینے کے بعد حق تو یہ تھا کہ ہم اس کا شکر ادا کرتے، اس کی فرما برداری کرتے، اس کو خوش کرتے، لیکن الٹا ہم اس کو ناراض کرتے. جب ناراض کر چکتے تو وہ پھر بھی ہمیں نہیں چھوڑتا. اس کی رحمت کو دیکھیے، پھر وہ اپنی طرف بلاتا ہے کہ آؤ اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، اس کی رحمت تمہیں ڈھانپ لے گی. پھر آپ دیکھیے کہ دنیا میں یہ ساری نعمتیں، یہ رحمتیں تو سب کے لیے عام ہیں، لیکن ایک دن پھر ایسا آئے گا کہ جب بندوں میں فرق کر دیا جائے گا. ایک طرف اس کے اطاعت گزار بندے ہوں گے جن پر وہ اپنی ساری نعمتیں اور رحمتیں پوری کرے گا، اور دوسری طرف اس کے گناہگار بندے ہوں گے. ان گناہگاروں میں سے بھی وہ بہت کو بخش دے گا، ہاں صرف ان کو چھوڑ دے گا جو شرک کرنے والے ہوں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہاں شرک تو شرک کا گناہ نہیں معاف کرے گا. جیسا کہ باقی تمام ناموں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے، اسی طرح اس کی اس صفت کے ساتھ بھی اس کو پکارنا چاہیے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی دعائیں سکھائی ہیں کہ جن میں رحمان کا ذکر آتا ہے. مثلا قرض کی ادائیگی میں آسانی کے لیے رحمان کو پکارنا چاہیے. حضرت انس کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی دعا سکھاؤں کہ اگر تم اس کے ساتھ دعا کرو تو تم پر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہو تو اللہ تعالیٰ تم سے ادا کر دے گا. اے معاذ یہ پڑھا کرو، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر رحمن الدنیا والآخرة ورحیمہما تعطیہما من تشاء وتمنع منہما من تشاء ارحمنی رحمتا تغنینی بہا عن رحمت من سواک. اے اللہ بادشاہت کے مالک، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے. تیرے ہی ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے اور تو ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. دنیا اور آخرت کا رحمان اور رحم کرنے والا ہے. تو جسے چاہتا ہے دنیا اور آخرت دیتا ہے اور ان کو جن سے چاہتا ہے روک دیتا ہے. یعنی جسے چاہے دونوں جگہ دے اور جن سے چاہے روک لے، کیونکہ ہر چیز تیرے اختیار میں ہے. مجھ پر ایسی رحمت سے رحم فرما. کیا خوبصورت انداز ہے. یا رب تو مجھ پر ایسی رحمت سے رحم فرما جو مجھے تیرے علاوہ کی رحمت سے بے نیاز کر دے، پھر میں کسی اور کی طرف نہ دیکھوں، تو ہی اپنا کرم فرما دے. تو جو شخص اس طریقے سے اپنے رب سے مانگتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اوپر سے بڑا قرض اتار دیتے ہیں، خواہ احد پہاڑ جتنا ہی کیوں نہ ہو. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کی دعائیں مختلف انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. مثلا نماز کے دوران 2 سجدوں کے بیچ میں جو دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما. اسی طرح قرآنی دعاؤں میں بھی واعف عنا واغفر لنا وارحمنا کے الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما. والدین کے لیے خاص دعا جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی اپنے بندوں کو، وہ بھی رحمت ہی کی دعا ہے. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ ان دونوں پر یعنی میرے والدین پر رحم فرما جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا تھا. یعنی جیسے یہ میرے لیے مہربان تھے تو ان کے لیے مہربان ہو جا. ایک اور جگہ پر آتا ہے وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آپ کہہ دیجئے اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے. پھر اسی طرح ایوب علیہ السلام کی تکلیف جب زیادہ ہو گئی تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. تو رب کی رحمت جوش میں آ گئی اور ان کی تکلیف جو پچھلے 18 سال سے ان کے لیے باعث اذیت تھی، اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی تکلیف کو اس دعا کی وجہ سے دور کر دیا. پھر اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے بخش دے اور میرے بھائی کو بخش دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے اور تو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ انسان پر جس بھی قسم کی مشکلات ہوں اور اس کے جیسے بھی حالات ہوں اور وہ جتنا بھی گناہگار ہو، اس نے کوئی بھی اگر زندگی میں زیادتی کی ہو تو اسے اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اسے رب کو یا رحمان کہہ کر اس کی رحمت کا مطالبہ کرنا چاہیے، اس کی رحمت کی دعا کرنی چاہیے، اس کی رحمت کو جوش میں لانا چاہیے، اسی کے دامن میں پناہ لینی چاہیے، اس لیے کہ وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. کبھی بھی شیطان اگر دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ تم نے تو اتنے گناہ کر لیے ہیں کہ تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی، تو اس خیال کو جھٹک دیجیے. بندہ ہمیشہ یہ یاد رکھے کہ میرا رب سب سے بڑھ کر رحمان ہے، ارحم الراحمین ہے، سب سے بڑھ کے رحم فرمانے والا ہے. اس لیے میں اسی کے در پر جھک جاؤں گا، اسی سے مانگوں گا.
اور وہ مجھ پر ضرور رحم فرمائے گا. پورے یقین اور پورے اعتماد کے ساتھ پکارتے رہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر رب اتنا مہربان ہے تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ رب کی رحمت کو محسوس کریں. مختلف آیات اور مختلف نشانیوں میں اس کی رحمت کو پہچانیں. خود اپنے وجود اور خود کو ملنے والی نعمتوں کی پہچان کریں، ان کو شمار کریں، ان کا احساس کریں. پھر اپنے گناہوں کو دیکھیں اور پھر اپنے اندر ایسی صفات پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جو رحمان کو پسند ہو، تاکہ ہم عباد الرحمان بن جائیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. دوسرے لفظوں میں زمین پر رحم کرتے ہوئے، پاؤں مار کر نہیں چلتے، تکبر سے نہیں چلتے، آہستگی سے چلتے ہیں. وہ ہر ایک کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہلوں سے، لا علم لوگوں سے ان کی بات ہوتی ہے، یا لا علم لوگ ان سے بات کرتے ہیں، یا کوئی جھگڑا کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ کوئی بد اخلاقی برتتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ الجھتے نہیں، ان کے ساتھ سخت باتیں نہیں کرتے. قالوا سلاما، ان پر سلامتی بھیج کر ان سے الگ ہو جاتے ہیں، بات کو طول نہیں دیتے. یہ ہیں ان بندوں کی خصوصیات جو اپنے رب کی رحمت کو پہچانتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور جو راتیں اس حال میں گزارتے ہیں کہ اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہیں تاکہ اپنے رب کی رحمت کو پکار سکیں. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب ہمیشہ کے لیے چمٹ جانے والا ہے. اگرچہ وہ جانتے ہیں کہ رب مہربان ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے ڈرتے ہیں اور گناہوں کی سزا سے بچنے کی فکر کرتے ہیں. انہا ساءت مستقرا ومقاما، بے شک وہ بری ٹھہرنے کی جگہ اور بری اقامت کی جگہ ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت کا غلط مطلب نہیں لیتے، بلکہ اس کی رحمت کے تقاضے کے طور پر ایسے کام کرتے ہیں، ایسی دعائیں مانگتے ہیں کہ جس سے اس کی رحمت سے وہ محروم نہ رہ جائیں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا، رحمان کے بندوں کی اور کیا خصوصیات ہوتی ہیں؟ وہ بندے ہوتے ہیں جب وہ مال خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچی نہیں کرتے. کیونکہ ایک اور جگہ پر آتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کا بہت ہی ناشکرا ہے. تو رحمان کے بندے خرچ میں اعتدال کی راہ اختیار کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی وہ تنگی سے خرچ کرتے ہیں. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور ان کا خرچ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے، یعنی اعتدال کی راہ ہوتی ہے. اللہ کی صفت رحمان کو پہچاننے والے تو وہ ہوتے ہیں جن کے دلوں میں رحمت ہوتی ہے، جو دوسرے بندوں پر، دوسری مخلوق پر مہربان ہوتے ہیں، جو دوسروں کو دکھ، درد، تکلیف، پریشانی اور غم کو محسوس کر سکتے ہیں. وہ ہر ایک کے لیے مہربان ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی جو ان کے ساتھ اچھا کرے اور ان کے لیے بھی جو ان کے ساتھ اچھا نہ کرے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کے لیے بھی مہربان تھے. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ شاید آپ اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کر لیں اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائے. یعنی جو ایمان نہ لائے، جو آپ کی دعوت پر لبیک نہیں کہنے والے تھے، آپ ان کے لیے بھی روتے تھے، ان کے لیے بھی درد محسوس کرتے تھے. تو رحمان کا بندہ وہی ہوتا ہے جو سارے اہل زمین پر مہربان ہوتا ہے. جیسا کہ ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے. اہل زمین پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. ایک اور جگہ پر آتا ہے، رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے،
تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ رحم بھی رحمان کی شاخ ہے، جس نے اس کو جوڑا اللہ بھی اس سے رشتہ جوڑ لیں گے، اور جو اسے کاٹے گا اللہ اس سے تعلق کاٹ لیں گے۔ رحم کریں گے تو رحم پائیں گے۔ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر یہ بات ارشاد فرمائی، تم رحم کرو تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا، تم معاف کر دو تو تمہیں بھی معاف کر دیا جائے گا۔ اور فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو صرف باتیں سنتے ہی ہیں، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے گناہوں پر جانتے بوجھتے اصرار کرتے رہتے ہیں۔ پھر انسان کی یہ رحمت صرف گھر سے باہر کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے، گھر والوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے بہت رحم دل تھے، یعنی جو جتنا کمزور ہو اس کے ساتھ اتنی ہی مہربانی کا سلوک ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی کو بوسہ دیا تو آپ کے پاس اقرا بن حابس بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں اور میں نے ان میں سے کبھی کسی کو نہیں چوما۔ آپ نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ اگر اللہ نے تیرے دل سے رحم چھین لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو گویا چھوٹے بچوں کے ساتھ رحمت اور شفقت کا معاملہ، پھر فقراء اور مساکین کے ساتھ۔ بعض اوقات ہم کوئی بیمار ہو، کوئی دکھی ہو، تکلیف میں ہو، اس کے ساتھ پھر بھی مہربانی کا سلوک کر لیتے، لیکن عموماً سوسائٹی کے محروم طبقات فقراء اور مساکین کے لیے نہیں سوچتے۔ حالانکہ ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ مجھے میرے خلیل نے 5 باتوں کا حکم دیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے دوست تھے انہوں نے 5 چیزوں کا حکم دیا۔ نمبر 1 مساکین پر رحم کرنے اور ان سے قریب رہنے کا۔ نمبر 2 اپنے سے نیچے والے کو دیکھنے اور اوپر والے کو نہ دیکھنے کا۔ نمبر 3 صلہ رحمی کرنے کا کہ اس کو نہ توڑا جائے۔ نمبر 4 حق بات یعنی سچ بات کہنے کا خواہ وہ تلخی کیوں نہ ہو، اور یہ کہ میں کثرت سے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کروں۔ پھر اسی طرح پرندوں اور جانوروں کے ساتھ رحم کرنے کا حکم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رحم کیا اگرچہ چڑیا کو ذبح کرنے کا معاملہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی ایک جانور کو ہی ذبح کرنا کیوں نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر رحم فرمائے گا۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بکری ذبح کرتا ہوں اور اس کے ساتھ شفقت کرتا ہوں، یعنی پیار سے اور اچھے طریقے سے۔ آپ نے فرمایا اگر تم بکری کے ساتھ شفقت کرتے ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تم پر رحم فرمائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک کا احساس کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوئے اگر کسی بچے کے رونے کی آواز سن لیتے تو آپ اپنی نماز کو مختصر کر دیتے تھے۔ بچے کی ماں پر رحمت کرتے ہوئے یا بچے پر رحمت کرتے ہوئے کہ وہ اپنی ماں کے لیے پریشان ہو رہا ہے، اور اس شخص میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں جس کے اندر رحم کا جذبہ نہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوزخ پیش کی گئی تو اس میں آپ نے بنی اسرائیل کی ایک عورت کو دیکھا جس نے بلی کو باندھ رکھا اور اس پر رحم نہ کیا اور اسے کھانے کے لیے کچھ نہ دیا اور نہ اسے چھوڑا کہ وہ خود اپنے لیے کچھ ڈھونڈ کر کھا لے۔ تو خواہ کوئی کتنا ہی عبادت گزار ہو، لیکن اگر وہ بندوں پر رحم نہیں کرتا تو وہ رحم کا مستحق نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کے لیے رحم کا جذبہ ڈال دے۔ أنت الرحمن يا الله، أنت الرحيم يا الله، أنت السلام يا الله، أنت العزيز يا الله، أنت القدوس يا الله، أنت الجبار يا الله۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام الرحیم پر بات کریں گے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت الرحمن پر بات کرتے ہوئے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک خاص ہے، ایک عام ہے۔ اس کی عام رحمت سب کے لیے ہے، تمام انسانوں کے لیے، تمام حیوانوں کے لیے، تمام مخلوقات کے لیے، لیکن اس کی خاص رحمت صرف ان کے لیے ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، جو اس کے اطاعت گزار ہیں، اس کے فرما بردار ہیں۔ تو آج ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے
کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص بندے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں وقت گزارتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر کس طرح اپنی رحمت نچھاور کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ نام قرآن مجید میں متعدد بار استعمال ہوا ہے۔ بسم اللہ میں تو خیر الرحمن کے ساتھ ہر جگہ ہی آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اللہ پاک کے کچھ اور نام بھی ایسے ہیں جن کے ساتھ الرحیم کا لفظ آتا ہے۔ مثلا التواب، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، الغفور، بہت زیادہ بخشش فرمانے والا، الرؤوف، بہت زیادہ شفقت کرنے والا، الودود، بہت زیادہ محبت کرنے والا، اور العزیز، بہت زبردست، غالب۔ تو اللہ سبحانہ تعالی اپنے بندوں کے لیے، اور خصوصاً ان بندوں کے لیے جو مومن ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، ان کے ساتھ خصوصی رحمت فرماتا ہے۔ سنت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس نام کا ذکر فرمایا ہے۔ حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیجئے جو میں ہر نماز میں مانگا کروں۔ آپ نے فرمایا، کہو اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بڑا ظلم کیا ہے، اور تیرے علاوہ کوئی بھی گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا، اس لیے خاص اپنے فضل سے میرے گناہوں کو معاف فرما دے اور مجھ پر رحم فرما، بے شک تو بڑا بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک مجلس میں 100 بار یہ دعا شمار کیا کرتے تھے جو آپ پڑھا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ اے میرے رب، تو مجھے بخش دے اور مجھ پر مہربانی فرما، بے شک تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کے ساتھ اپنی یہ رحمت اور شفقت اور مہربانی صرف آخرت میں ہی نہیں کرے گا، بلکہ دنیا میں بھی اس کی رحمت اور شفقت اپنے بندوں پر نظر آتی ہے۔ بہت سے جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ وعدہ ہے کہ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ سورۃ الحدید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، وآمنوا برسولہ، اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، یؤتکم کفلین من رحمتہ، وہ اپنی رحمت سے دوہرا حصہ تمہیں دے گا۔ یعنی تم اگر اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور رسول پر ایمان رکھو گے تو دگنی رحمت پاؤ گے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں ایسا نور عطا فرمائے گا جس کے ذریعے تم چلتے رہو گے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشش فرمانے والا، مہربان ہے۔ نوح علیہ السلام اور ایمان والوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح اپنی یہ رحمت ظاہر فرمائی؟ جو لوگ ان کے ساتھ کشتی پر سوار تھے ان کے لیے کہا گیا، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اس نے کہا کہ اس میں سوار ہو جاؤ، اللہ کے نام کے ساتھ ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب یقیناً بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اس کی یہ رحمت کن پر ہوئی؟ ان پر جو ایمان لا کر نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو گئے۔ اگرچہ ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور کشتی ہچکولے کھا رہی تھی، لیکن نوح علیہ السلام نے ان کو اشور کرایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، جس نے تمہیں اس عذاب سے نجات دی ہے، وہ آئندہ بھی تم پر اپنی رحمت فرمائے گا۔ پھر اسی طرح اہل جنت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون سلام قولا من رب الرحیم، ان کے لیے اس جنت میں بہت پھل ہیں اور ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہے جو وہ طلب کریں گے، یعنی جو بھی ان کی ساری خواہشات ہیں وہ وہاں پر پوری کر دی جائیں گی۔ سلام اس رب کی طرف سے کہا جائے گا جو غفور الرحیم ہے،
تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے وہ ان لوگوں کے لیے خاص ہے جو اس پر ایمان رکھتے ہیں. دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات ہمیں دیے ہیں بعض اوقات ہمیں بظاہر مشکل نظر آتے ہیں، لیکن وہ بھی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہی کا نتیجہ ہے. قرآن مجید میں آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لکم لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن طوافون علیکم. اے ایمان والو، چاہیے کہ تمہارے لونڈی غلام اور تمہارے نابالغ بچے 3 اوقات میں تم سے اجازت لیں، نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کو جب تم اپنے کپڑے اتارتے ہو یعنی آرام کے لیے، قیلولہ کے لیے، اور نماز عشاء کے بعد. یہ 3 اوقات تمہارے پردے کے ہیں، ان کے علاوہ تم پر اور ان پر کوئی حرج نہیں، یہ تمہارے پاس آنے جانے والے ہیں. یہ گھریلو زندگی کے اندر کے احکامات ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں. اس میں بظاہر ایک رکاوٹ نظر آتی ہے، لیکن ابن عباس کہتے ہیں بلا شبہ اللہ عز و جل حلیم ہے اور مومنوں پر بہت رحم فرمانے والا ہے، اور وہ پردے کو پسند کرتا ہے، کیونکہ اس دور میں گھروں میں باقاعدہ دروازے نہیں ہوتے تھے اور پردے اور کپڑے کے پردے وغیرہ ہوتے تھے. تو بعض اوقات کوئی خادم آتا، بچہ یا کوئی بچی آ جاتی اور مرد اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پردے کے ان اوقات میں اجازت لینے کا حکم دیا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم مومنوں کے لیے اس کی رحمت کا باعث تھا، یعنی رحمت کی وجہ سے اس نے عطا کیا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف اوقات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی جس طرح دعائیں سنتے ہیں اور جس طرح ان کی فریادیں سن کر ان پر رحم فرماتے ہیں، اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے. زکریا علیہ السلام زندگی کے ایک بڑے حصے کو گزار چکے تھے، انتہائی بڑھاپے کی عمر میں پہنچ چکے تھے، لیکن اپنے رب کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوئے. وہ کہتے ہیں لم اکن بدعائک رب شقیا، اللہ تجھ سے دعا مانگ کر تو میں کبھی بدبخت رہا ہی نہیں، میری دعا تو ہمیشہ سنی گئی، میں کیسے تجھ سے مایوس ہو سکتا ہوں. اسی لیے سورۃ مریم میں آتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے جب اس نے اپنے پروردگار کو چپ کے پکارا اور کہا اے میرے رب، یقیناً میں ہوں کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئیں اور سر بڑھاپے سے شعلے مارنے لگا، یعنی بالکل سفید ہو چکا ہے، اور اے میرے رب میں تجھے پکارنے میں کبھی بھی محروم نہیں ہوا، یعنی تو نے ہمیشہ مجھ پر رحمت کی. اور واقعی جب انہوں نے رب کی رحمت کو پکارا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بڑھاپے میں، جبکہ وہ خود بھی بوڑھے تھے اور ان کی بیوی بھی بانجھ ہو چکی تھی، ان کی دعا سنی اور انہیں یحییٰ علیہ السلام جیسی اولاد دی، جس کا نام بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود رکھا. پھر اسی طرح بعض اوقات اہل ایمان پر دنیا میں امتحان آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، تو لوگ عموماً یہ کہتے ہیں کہ پھر رب کی رحمت تو نہ ہوئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض امتحان اور بعض مشکلات بھی انسان کے لیے رحمت ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی، بس یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی بھی ہے. یعنی اگر کبھی ایمان کے باوجود، نیک کام کرنے کے باوجود، دعاؤں کے باوجود حالات مشکل ہو، زندگی میں تکلیف ہو، پریشانی ہو، تو بھی کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب ہم سے ناراض ہے یا وہ دعا نہیں سنتا یا اس سے کسی بھی قسم کا ایسا کوئی گلہ شکوہ نہ ہو، کیونکہ کسی بھی چیز میں تاخیر یہ بھی اللہ کے اذن سے ہوتی. اللہ ہر حال میں اپنے بندوں پر مہربان ہے. ہم نہیں جانتے، ہم تو ظاہری چیزوں کو دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، لیکن وہ مہربان رب جانتا ہے کہ مجھے اپنے بندے کو کس وقت کس نعمت سے نوازنا ہے، کون سی نعمت اسے کب ملے گی تو وہ حقیقت میں شکر گزار ہوگا، اور کون سی نعمت اس کے اندر
فرما برداری کی بجائے نافرمانی بھی لا سکتی ہے. اس لیے وہ اپنے بندے کو کچھ چیزوں سے روک کر رکھتا ہے، اور اس روکنے میں ہی بندے کے لیے فائدہ اور بھلائی ہوتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسان اپنے رب پر اعتماد کرتے ہوئے، اس کے فیصلوں پر یقین کرتے ہوئے اور اس کی رحمت کو محسوس کرتے ہوئے اس پر پورا ٹرسٹ رکھے اور اس کے فیصلوں کو دل سے قبول کر لے، کیونکہ اس کے یہ فیصلے بھی رحمت پر ہی مبنی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کے بارے میں پوچھا، پلیگ بیماری ہے. آپ نے فرمائی یہ ایک عذاب ہے، اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے بھیجتا ہے، لیکن بعض اوقات اس بیماری کا شکار مسلمان بھی ہو جاتے ہیں. تو پھر کیا وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں ہیں یا وہ لوگ جو اچھے کام کر رہے ہیں، اگر وہ اس بیماری کا شکار ہو جائے تو کیا ان پر بھی عذاب آ گیا؟ نہیں. فرمایا بے شک اللہ نے اس کو مومنوں کے لیے باعث رحمت بنایا ہے. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ اگر کوئی طاعون کی بیماری میں فوت ہو جاتا ہے تو وہ شہادت کا مرتبہ پاتا ہے، اور شہید کا درجہ اور رتبہ تو سب کو معلوم ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمین میں برائی عام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ اہل زمین پر اپنا عذاب نازل فرما دے گا. اگر ان میں نیک لوگ ہوئے تو جو لوگوں کو پہنچا وہ ان کو بھی پہنچے گا، کیونکہ بعض اوقات ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، کوئی طوفان آ جاتے ہیں، آندھیاں آ جاتی ہیں، زلزلے آ جاتے ہیں، اس میں نیک و بد سبھی پس جاتے ہیں. تو ایسی صورت میں اگر وہ کسی قوم پر عذاب بھی ہو تو اس کے اندر پائے جانے والے اہل ایمان کے لیے وہ چیز بھی رحمت بن جاتی ہے. فرمایا پھر وہ اللہ کی رحمت کی طرف لوٹ آئیں گے، یعنی وہ اللہ سے اس حال میں جا ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ آخرت میں اللہ کی رحمت کو پالیں گے. کیونکہ مومن کو اس دنیا میں کوئی بھی تکلیف جو آتی، کوئی بھی پریشانی جو آتی، حتیٰ کہ اگر اس کو صرف ایک کانٹا بھی چبھ جاتا ہے، کوئی کانٹے کی پرک بھی ہو جاتی، تو اس پر بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس پر بھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے. تو اس لیے مومن کے تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے، اس کے ہر حال میں بھلائی ہی بھلائی ہے. اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو نصیب نہیں کہ جب اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے. اور اگر اسے کوئی تکلیف آتی ہے اور اس پر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا پاتا ہے، اور صبر پر اس کو بے حد و حساب اجر ملتا ہے. اس لیے اگر آپ اچھے اچھے کام کر رہے ہو، اللہ کی عبادت میں بھی کمی نہ کرتے ہو، صدقہ خیرات بھی کرتے ہو، اور بھی نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہو، اور ان سب کاموں کے کرنے کے باوجود اگر پھر حالات تنگ ہو جائے، فقر و فاقہ آ جائے یا کسی اور طرح کی آزمائش آ جائے، تو کبھی بھی شیطان یہ وسوسہ دل میں ڈالنے میں کامیاب نہ ہو کہ تمہارا رب تم پر ناراض ہے اور وہ تم پر اپنی رحمت کبھی بھی نہیں بھیجے گا یا کبھی تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی. نہیں، بندہ مومن کے لیے اس دنیا میں ہر چیز رحمت ہی رحمت ہے، کبھی اچھی شکل میں اور کبھی تکلیف دہ شکل میں، کیونکہ بعض تکلیفیں انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اور زیادہ قریب کر دیتی. ایک روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بندے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک خاص مقام اور درجہ رکھا ہوتا ہے اپنے ہاں. جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ بندہ صرف اپنے عمل کی بنا پر اس درجے کو نہیں پہنچ پا رہا تو وہ اس پر کوئی امتحان بھیج دیتا ہے، کوئی تکلیف بھیج دیتا ہے، اور جب وہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس صبر کی وجہ سے وہ اس بلند منزل کو بہت تیزی سے پہنچ جاتا ہے. تو بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو اچھے کام کر رہے تھے، پھر ہم پر یہ مصیبت کیوں آئی، پھر ہمارے لیے مشکل کیوں کھڑی ہوئی. اس وقت بندے کو سمجھ نہیں آتی، لیکن بندے کی سمجھ تو معمولی ہے، کمزور ہے، بندے کو ہر بات سمجھ آ ہی نہیں سکتی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم کامل ہے، اور اللہ کے علاوہ ساری مخلوق کا علم تو ایک قطرے کے برابر بھی نہیں. اس لیے ہمیں ایسی باتیں کیسے سمجھ آئیں گی کہ کوئی تکلیف ہم پر کیوں آئی ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں پر ہر حال میں مہربان ہے، اور وہ تکلیف کے ذریعے بھی دراصل بندے پر رحم کر رہا ہوتا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات انسان کے ایمان کا امتحان ہو جاتا ہے، اور ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ انسان کو اپنی زبان سے وہ بات کہنی پڑ جاتی ہے جو اس کا دل نہیں کہہ رہا ہوتا، یا بعض اوقات کسی ایسی سچویشن میں ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے لیکن وہ نہیں کر رہا ہوتا، نہیں کر پاتا باوجود کوشش کے.
تو ایسی صورت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پر ناراض نہیں ہوتا. مثلا اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں مدینہ میں بعض لوگ لونڈیوں سے کوہبہ گری کا کام کرواتے تھے، یعنی پروسٹیٹیوشن عام تھی. اسلام نے اس کو روکنے کی پوری کوشش کی اور اس کو حرام قرار دیا اور بہت سے لوگوں کو اس عذاب سے نجات بھی دلائی. اس کے باوجود بعض لوگ جو مسلمان نہیں تھے وہ اس غلط کام میں ملوث تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان عورتوں کے لیے خاص طور پر فرمایا وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ وہ عورتیں اگر مجبور کر دی گئی ہیں، وہ خود اسے ناپسند کرتی ہیں لیکن ساتھ مجبور ہیں کہ ان کی کوئی سے نہیں، وہ غلام ہیں، ان کی کوئی آزادی نہیں، وہ خود کچھ نہیں کر سکتی، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان مجبور لونڈیوں کے لیے غفور الرحیم ہے. کیونکہ اللہ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ اس کا کوئی بندہ کس حال میں ہے، وہ کتنی سٹرگل کر رہا ہے، کتنی کوشش کر رہا ہے. تو بعض اوقات کوشش کے باوجود بھی اگر انسان کچھ اچھے کام نہیں کر پاتا جو وہ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت کا اجر ہی لکھ لیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے تمہارا رب تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے. اگر کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اسے کر نہیں پاتا تو اس کے لیے صرف ارادے پر، صرف نیت پر اس کے لیے ثواب لکھ لیتا ہے. پھر اگر وہ اسے کر گزرتا ہے تو اس کے لیے 10 نیکیوں سے لے کر 700 گنا تک لکھ دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ثواب لکھ دیا جاتا ہے. اور اگر کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کو کرتا نہیں ہے تو اس نہ کرنے پر بھی اس کے لیے نیکی کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے، حالانکہ اس کا ارادہ تھا برا کرنے کا لیکن اس نے کیا نہیں. اور اگر وہ اس کو کر لیتا ہے تو اس گناہ پر صرف 1 گناہ لکھا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کو بھی مٹا دیتا ہے. تو آپ دیکھیے اللہ کی رحمت، کیا کوئی اور ایسا ہو سکتا ہے؟ هل تعلم له سمیہ، کوئی بھی ایسا مہربان نہیں ہو سکتا کہ جو صرف انسان کی اچھی نیت اور اچھے ارادے پر اس کو اجر دینے والا ہو، یا اگر کوئی اپنا برا ارادہ بدل لے تو اس پر بھی شاباش دینے والا ہو. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ایمان والوں پر نہ صرف یہ کہ ان کی زندگی میں اور آخرت میں، بلکہ دنیا سے ان کے جانے کے بعد بھی ان کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے. یہ بھی اس کی خاص رحمت ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو 16-17 ماہ تک تقریباً بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم ہوا، خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا. تو ایسے میں وہ لوگ جو اس دوران فوت ہو گئے تھے اور انہوں نے پہلے ہی قبلے کو یعنی قبلہ اول کو ہی اپنا قبلہ بنا رکھا تھا، تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا باقی لوگوں کے کہ کہیں ان کی نمازیں ضائع تو نہیں ہو گئی. تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ایسا نہیں کہ تمہارے ایمان ضائع کر دے، بے شک اللہ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا اور بڑا رحیم ہے. وہ تو بندے کا دل دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کیا شوق ہے، کیا ارادہ ہے، وہ خود کیا کرنا چاہتا ہے. تو اگر ایک بندہ خود نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اچھی نیت کے ساتھ کوئی اچھا کام کرتا ہے لیکن اس کی سمجھ میں بات درست نہیں ہوتی وہ، تو بھی اللہ تعالیٰ اس پر اس کو اجر دے دیتا ہے. پھر ایمان والوں کی اولاد پر اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے. سورۃ کہف میں ایک بہت خوبصورت واقعہ ملتا ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں. پھر خضر علیہ السلام ان کو کچھ سکھانے کے لیے کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور مختلف جگہوں کا ٹور کرتے ہیں. اس دوران وہ ایک بستی میں جاتے ہیں، وہاں سے کھانا مانگتے لیکن انہیں کھانا نہیں ملتا. راستے میں وہ دیکھتے ہیں چلتے ہوئے کہ ایک دیوار گرنے لگی ہے تو وہ اس کو تعمیر کر دیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوتے ہیں کہ جس بستی والوں نے آپ کو کھانا نہیں دیا آپ ان کی دیوار تعمیر کر رہے ہیں. تو اس پر بعد میں جب انہوں نے اس کی وجہ بتائی، فرمایا کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ. اور رہی دیوار تو وہ شہر میں 2 یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے ایک خزانہ دفن تھا جو ان کا باپ ان کے لیے چھوڑ گیا تھا. اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، وہ نیک آدمی دنیا سے چلا گیا، بچے چھوٹے ہیں، کوئی ان کی حفاظت کرنے والا نہیں. ان کے مال و متاع کی حفاظت اللہ سبحانہ تعالیٰ خضر علیہ السلام کو بھیج کے کر رہے ہیں اور اس پر دیوار بنوا رہے ہیں. اور اس موقع پر جب
ان کو انٹرٹین ہی نہیں کیا گیا، لیکن پھر بھی اللہ نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ تیرے رب نے چاہا کہ یہ بچے اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ نکال لیں تیرے رب کی طرف سے رحمت کرتے ہوئے. رحمت من ربک، یہ ہے رب کی رحمت کہ بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہاں سے ہماری حفاظت کر رہا ہوتا ہے کہ ہم خود بھی نہیں جانتے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا. اور اسی طرح آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے خاص بندوں کے چہروں کو روشن کر دیں گے اور انہیں اپنی رحمت میں لے لیں گے. جس طرح دنیا میں ان کی حفاظت کرتے رہے، آخرت کے عذاب اور آخرت کی پریشانیوں سے بچا کر ان کو اپنی خاص مہربانی اور اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان یتیم بچوں کے مال کی حفاظت کی اپنی خاص رحمت کی وجہ سے. اور یہاں یہ بھی یاد رہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت کرنا چاہتا ہے، اپنا فضل فرمانا چاہتا ہے، تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا. بندوں میں تو عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر دوسرے پر احسان کرنے لگتا ہے اور کسی کو پتہ چل جاتا ہے تو عموماً اس کو روک دیا جاتا ہے، دوسرے شخص کی کوئی خرابی یا کوئی کوتاہی بتا کر یا بعضوں کا جھوٹا الزام لگا کر. لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ساری رحمت اس کی اپنی، فضل اس کا اپنا، وہ جس پر چاہے کرے اور جب چاہے کرے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعده وهو العزیز الحکیم. جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے، عطا کر دے، تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں. عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ فلاں کے حسد کی وجہ سے نعمت رک گئی یا فلاں وجہ سے. نہیں، اگر اللہ دینے والا ہو تو کوئی روک نہیں سکتا. جیسے ہم ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اللہ کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا جس کو تو عطا کرے، اور کوئی دے نہیں سکتا جس سے تو روک دے. تو یہاں بھی کیا فرمایا کہ جو کچھ اللہ لوگوں کے لیے رحمت میں سے کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جو بند کر دے تو اس کے بعد اسے کوئی کھولنے والا نہیں. وہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے. اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ کا فضل مانگتے رہنا چاہیے، اس کی رحمت کو پکارتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل حالات میں یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھا کرتے تھے. اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے اور رکھنے والے، تیری رحمت کی فریاد کرتا ہوں. کیونکہ ہمارے پاس وہ نیک عمل نہیں ہے، ہمارے اندر تو وہ خوبی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے. ہاں، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس کا خاص فضل مانگتے ہیں کہ وہ اپنی جناب سے رحمت عطا کر دے. پھر بندہ مومن جب دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس وقت اس کی روح نکالنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ رحمت کے فرشتے بھیجتے ہیں جو اس کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں اور خوشبودار کفن میں اس کو روح لپیٹ کر لے جاتے ہیں. تو آئیے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت پانے کے اسباب کیا ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمت فرمائے. سب سے پہلی چیز تو اللہ پر ایمان لانا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، اس کا تقوی اختیار کرنا ہے. لیکن اعمال میں سب سے پہلا عمل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا باعث بنتا ہے وہ نماز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے، یعنی وہ اللہ کی خاص رحمت میں ہوتا ہے. لہٰذا اسے ادھر ادھر کنکریوں سے نہیں کھیلنا چاہیے، یعنی اسے بھی اللہ کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس پر توجہ فرما رہے ہیں. پھر اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ رحمت کا باعث بنتی ہے. سورۃ آل عمران میں فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اسی طرح قرآن مجید کی تعلیمات کی پیروی کرنا یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہے. سورۃ الانعام میں فرمایا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی برکت والی ہے، بہت مبارک ہے، بس اس کی پیروی کرو، اس کتاب کو فالو کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے. یعنی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہو
تو اسے چاہیے کہ قرآن سے رشتہ جوڑے، قرآن کی پیروی کرے، قرآن کو پڑھے، اس کو سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے دعا کی اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھلائی لکھ دے، یعنی اس دنیا میں بھی ہمیں اچھا عطا کر اور آخرت میں بھی. بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا، اللہ ہم تیری طرف پلٹ رہے ہیں، تیری اطاعت اور فرما برداری کریں گے، تو بھی ہم سے راضی ہو جا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرا عذاب میں اسے پہنچاتا ہوں جسے چاہتا ہوں، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، سو میں اسے ان لوگوں کے لیے ضرور لکھ دوں گا اپنی رحمت کو جو تقوی اختیار کریں گے اور جو زکوٰۃ دیں گے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا ذکر خاص طور پر کیا، نماز کا ذکر یہاں نہیں ہے. تقوی کے بعد زکوٰۃ کا ذکر ہے. نماز کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ نماز کی حالت میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو زکوٰۃ دیں گے ان کے لیے میں لازماً اپنی رحمت لکھ دوں گا، اور ان کے لیے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی قرآن مجید پر کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے انسان کو. تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس پر مہربانی کر دے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات آسان کر دے، تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والا ہو، نہ صرف یہ کہ اپنی جسمانی عبادات میں بلکہ اپنی مالی عبادت میں بھی. پھر اسی طرح قرآن مجید کو خاموشی سے سننے پر بھی رحمت کا وعدہ ہے. فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی قرآن مجید اتنی معزز کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لہذا جو اس پر توجہ کرے گا، جو اس کو امپورٹنس دے گا، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاص رحمت میں ہوگا. پھر اسی طرح استغفار یعنی اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. سورۃ النمل میں فرمایا صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے، یعنی گناہ ہو چکے، زیادتیاں ہو چکی، تو پلٹ آؤ، استغفار کر لو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس سے بہت گناہ ہو گئے ہیں اور وہ اللہ کی رحمت سے اب محروم ہے، تو یہ سوچنے کی بجائے اسے فوراً پلٹ آنا چاہیے، گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے اللہ کی رحمت کو پکارنا چاہیے. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ النساء میں وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. اور جو بھی کوئی برا کام کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش مانگے، وہ اللہ کو بے حد بخشنے والا نہایت رحیم پائے گا. یعنی جس سے بھی برائی ہو جائے، جس سے بھی کوئی غلطی ہو جائے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اپنی جان پہ کوئی ظلم ہو جائے، خود کے ساتھ زیادتی ہو جائے اور پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لے گا. جیسے آدم علیہ السلام نے جب وہ بھول کر اس درخت کا پھل کھا بیٹھے اور ان سے جنت کے لباس اتروا لیے گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب انہوں نے معافی مانگنا چاہی تو اللہ تعالیٰ نے رحمت فرماتے ہوئے خود ان کو کلمات سکھا دیے کہ کن الفاظ میں تم مجھ سے دعا کرو تو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں بخشا نہیں اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم ضرور نقصان اٹھا جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بخش دیا. تو یہی سبق ہمارے لیے، آدم کی اولاد کے لیے بھی یہی راہ ہے کہ گناہ ہو جائے تو فوراً پلٹ آؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، اور اللہ تعالیٰ التواب الرحیم ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے سورۃ الانعام میں وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ
وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اہل ایمان، تو آپ کہیے کہ سلام ہو تم پر. تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے اوپر لازم کر رکھا ہے کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص جہالت سے کوئی برائی کر لے، لا علمی سے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، تو یقیناً وہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ان لوگوں کے لیے ہے جو توبہ کرتے ہیں. پھر اسی طرح اللہ کا ذکر اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے. حضرت یسیرہ جو مہاجر صحابیات میں سے تھی، ان سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا، اے مسلمان عورتوں، اپنے اوپر لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ اور اللہ کی پاکی بیان کرنا لازم کر لو. غافل نہ رہا کرو کہ رحمت الہی کو فراموش کر دو. یعنی ذکر سے غفلت رحمت سے دوری کی علامت ہے، اور جو ہی انسان اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اور ان تسبیحات کو انگلیوں پر شمار کرو، یعنی انگلیوں پر گنا کرو اس ذکر کی تسبیح کو، کیونکہ قیامت کے دن ان سے بھی پوچھ گچھ ہوگی، ہاتھوں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ کس کام میں لگے رہے، اور انہیں بولنے کی قوت دی جائے گی. تو جب یہ بولیں گے تو کیا بولیں گے؟ جو تسبیحات ان پہ پڑی ہوگی وہ بول کے انسان کے حق میں گواہی دیں گے. پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں، یعنی اکٹھے بیٹھتے ہیں، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، سکینت ان پر اترتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اپنے پاس موجود فرشتوں میں کرتے ہیں. پھر اسی طرح دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے. اگر انسان یہ چاہتا ہو کہ اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ بندوں پر رحم کرے اور بندوں کے قصور معاف کر دے. پھر اسی طرح بندوں کی عیادت، بندوں پر رحمت اور شفقت. اگر کوئی بیمار ہو جائے تو خاص طور پر اس کا خیال کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے تو وہ جنت کے باغات میں چلتا ہے یہاں تک کہ بیٹھ جائے، اور جب وہ مریض کے پاس بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی. لیکن کچھ کام ایسے ہیں کہ اگر کوئی بندہ کرتا ہے تو اس پر رحمت نہیں آتی، جس میں خاص طور پر دوسروں پر رحم نہ کرنا، سنگ دل ہونا، دوسروں کے ساتھ زیادتی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمت سوائے بدبخت کے کسی سے نہیں چھینی جاتی. پھر اسی طرح بچوں کو پیار نہ کرنا. بعض اوقات جب بچے اپنے ماں باپ کے پاس ہوں تو ہر کوئی پیار کرتا ہے، لیکن اگر بچے اپنے والدین سے الگ ہیں تو عموماً ان کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے، خصوصاً یتیم بچوں کی طرف. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کے ساتھ دعائیں بھی مانگنی چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا ہے، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب، اور ہمیں اپنے لیے فرما بردار بنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک امت اپنے لیے فرما بردار پیدا کر، اور ہمیں عبادت کے طریقے سکھا، اور ہماری توبہ قبول فرما، کیونکہ تو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی صفت رحمت کے ساتھ دعا کی. اسی طرح اگر میت کے لیے دعا کی جائے تو اس نام کے وسیلے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس پر بھی رحم فرمائیں گے، جیسے آتا ہے فاغفر لہ وارحمہ انک انت الغفور الرحیم. پھر اسی طرح جب بارش ہو تو اس وقت بھی دعا قبول ہوتی ہے، اس وقت بھی اللہ کی خاص رحمت مانگنی چاہیے. مسجد میں داخل ہوتے وقت رحمت مانگنی چاہیے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. پھر صرف اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی رحمت کی دعا کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا، رحمہ اللہ، اللہ اس پر رحم فرمائے، اس نے مجھے فلاں اور فلاں آیت یاد کرا دی جس کو میں کسی صورت میں بھول گیا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تہجد پڑھ رہے تھے، آپ نے عباد کی آواز سنی، وہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا، عائشہ کیا یہ عباد کی آواز ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں. آپ نے فرمایا، اللہم ارحم عبادن، اے اللہ عباد پر رحم فرما. یعنی جب کسی بندے کو اچھا کام کرتے ہوئے دیکھے تو اس کے لیے دعا کریں. اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو الرحیم ہے ہی، اس صفت کو جاننے کے بعد ہم پر کیا لازم ہوتا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلی چیز یہ
کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت کو مختلف چیزوں کے اندر محسوس کرنا چاہیے. ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دوسرے بندوں کے لیے مہربان ہو جانا چاہیے. سنگ دلی، شقاوت اور بدبختی کی بجائے دلوں کی رحمت اور شفقت اور محبت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے. سب لوگوں کے لیے رحیم ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ نہیں کہ صرف اپنے دوست کے حق میں رحم دل بن جاؤ بلکہ تمام لوگوں پر رحم کرنا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو فرمایا کہ انا نبی الرحمہ، میں نبی رحمت ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے بارے میں فرماتے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اور یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ آپ کے اندر دوسروں کے لیے بہت شفقت تھی اور کسی کا بھی تکلیف میں پڑنا آپ کو بہت ناگوار ہوتا تھا. اور یہی دراصل رحمت ہے کہ انسان کسی اور کی تکلیف پر خوش نہ ہو بلکہ کسی کی تکلیف پر اس کے لیے اور زیادہ نرمی کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی لوگ 3 قسم کے ہیں. حکومت کے ساتھ انصاف کرنے والے، یعنی اگر ان کو اقتدار ملے تو اس میں انصاف کا رویہ اختیار کرنے والے، صدقہ خیرات کرنے والے. توفیق عطا کیے ہوئے وہ آدمی جو اپنے تمام رشتہ داروں اور مسلمانوں کے لیے رحیم اور نرم دل ہو. وہ آدمی کہ جو پاک دامن پاکیزہ خلق والا ہو اور عیالدار بھی ہو لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم پر رحمت فرمائے اور ہمارے دلوں میں اپنی مخلوق کے لیے رحم ڈال دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أنت القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.